400 آدمیوں کی بارات گئی، ڈیجے بجے، لڑکے نے صحرا باندھ لیا ہاتھی کی سونڈ کی طرح لٹکائے، مہندی لگا لی ہاتھ میں، پوپو لال پہنچ گئے، بیٹھ گئے اسٹیج پر، ویڈیو بن رہی ہے، اور ویڈیو بننے کے بعد لڑکی کی ویڈیو بن رہی ہے، دلہن کی، ہیما مالنی کی اماں کی۔ آج وہ اتنی سجی ہوئی ہے، لپسٹک کریم پاؤڈر سب لگ رہی ہے جیسے وہ ہیما مالنی کی اماں بن گئی ہو، لگی، اس کی بھی ویڈیو بن رہی ہے۔ یہ سارے حرام کام کرنے کے بعد نکاح پڑھا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نکاح قبول کیا، لڑکے نے کہہ دیا نکاح قبول کیا، اور نکاح کے بعد دعا ہو رہا اللہ شادی شدہ زندگی میں برکت عطا فرما۔ حرام کام کرنے کے بعد برکت کی دعا دے رہا ہو، 2 سال میں طلاق ہو جائے گی۔ شرم نہیں آتی تمہیں دعا دیتے ہوئے؟ سارے حرام کام کرنے کے بعد وہاں دعا دے رہے ہو؟ ناپاک نماز پڑھ لو، ناپاک بغیر وضو کے مسجد میں چلے جاؤ، نماز پڑھ لو، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ میری دعا قبول فرما لے، اللہ مجھے جو ہے روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ اب آپ غور کرو، یہ سارے غلط کام کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں گے، دعا قبول ہوگی؟ دعا قبول کہاں ہوگی؟ جب آپ کا رزق بھی حلال ہو۔ آپ نے 100 روپے کا پنجابی خریدا، 99 روپے آپ نے رکشہ چلایا، ای رکشہ چلایا، ٹوٹو چلایا، اور کرتا مل رہا ہے 100 روپے کا، پنجابی مل رہا ہے 100 روپے کا، 99 روپے آپ کے محنت کے، 1 روپیہ آپ کو حرام کا مل گیا، آپ نے 100 روپے ملا کے پنجابی لے لیا۔ آپ نے وضو بھی بنایا، آپ نے غسل بھی کیا، آپ نے نماز بھی پڑھی، آپ دعا بھی مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ کرتا تیرے جسم پر رہے گا، رب کعبہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں 1 رکوع قبول نہیں، 1 قیام قبول نہیں، 1 سجدہ قبول نہیں۔ 99 روپے حلال کے، 1 روپیہ حرام کا، 99 روپے کڑی محنت کے پسینہ بہا کر کمایا، 1 روپیہ حرام کا ملا دیا ہے۔ جب تک وہ کپڑا تمہارے جسم پر رہے گا نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب نماز کے بعد کہو اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، اوپر سے آواز آتی ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ۔ اے فرشتوں میرا بندہ دیکھو کیا کیا چیزیں مانگ رہا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ دوں، لیکن کیسے دوں؟ یہ جو کھا کر آیا وہ حرام کا، جو پی کر آیا وہ حرام کا، جو پہن کر آیا وہ حرام کا، اس کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کا۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ ہم اپنے بندے کی دعا سنیں تو کہاں سے سنیں؟ 99 روپیز حلال کے، محنت کے، اور اس کے بعد 1 روپیہ حرام کا۔ جب ایسا کرنے کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہماری شادیوں میں ڈی جے اور یہ سب، اور ابٹنے، ہلدی، مہندی سب کرنے کے بعد، اور ویڈیو بنانے کے بعد لڑکا اور لڑکی کو پھر کہو اللہ شادی میں برکت عطا فرمائے، یہ دعا قبول ہوگی؟ مذاق بنا کے رکھ لیا آپ نے دعاؤں کا، مذاق بنا کے رکھ لیا آپ نے اسلام کی تعلیمات کا۔ جتنا مسلمانوں نے اس دور کے مسلمانوں نے اسلام کا مذاق اڑایا، اللہ کی قسم غیر مسلموں نے بھی اتنا اسلام کا مذاق نہیں اڑایا جتنا مسلمانوں نے اسلام کا مذاق اڑایا۔ جب چاہیں تب کھڑے ہو گئے اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، اللہ وہ کر دے۔ ارے پہلے دیکھ تو اس کی حیثیت کیا ہے، پہلے دیکھ تو۔ اللہ کے نبی کے پاس جو آتا تھا آپ اس کے لیے دعا، ہدایت کی دعا کر دیتے تھے، پہلے کچھ نصیحتیں کرتے تھے، جاؤ پہلے ایسے کرو۔ ہم کہاں ہیں؟ مذاق بنا لیا۔ مولانا صاحب ہاں دعاؤں میں یاد رکھنا، ارے ایک دعا مولوی جرجیس تجھے دعاؤں میں یاد رکھے کہ اپنے بیٹے کی دنیا دین دیکھے، اپنی اولاد کا دیکھے، اپنے رشتہ داروں کا دیکھے، ایک فیشن بنا لیا دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مولانا دعا کرنا میرے لیے، تو حرام پہ حرام کھاتا جائے مولوی جرجیس تیرے لیے دعا کرے۔ ارے تو خود حلال روزی کھانا شروع کر، اللہ کی قسم اللہ خود کہتا ہے
میرے بندے مجھ پر ویسا بھروسہ کر جیسے کرنا چاہیے، ہم تجھے ویسے روزی دیں گے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو جب واپس آتی ہے تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سمندر میں ایک بہیل مچھلی رہتی ہے جو 40 ٹن گوشت کھاتی ہے، 40 ٹن ایک دن میں۔ اللہ کہتا ہم اب اس مچھلی کو بھوکا نہیں سونے دیتے، 2 روٹی کھانے والے تو کیوں پریشان ہے؟ ہم تجھے بھوکا نہیں سنائیں گے، تو کیوں اس 2 روٹی کے لیے کسی کا حق مار رہا ہے؟ تو کیوں اس 2 روٹی کے لیے کسی کے پر ظلم کر رہا ہے؟ تو کیوں اس 2 روٹی کو کمانے کے لیے ناجائز مال حاصل کر رہا ہے؟ کیوں ایسا کر رہا ہے تو؟ میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے اس دنیا میں تو میں تیرا خیال رکھوں گا۔ میں تو وہ ہوں جو کالے رنگ کی کالی چیونٹی جب کالے پہاڑ پہ چلتی ہے تو میں اس کو بھی رزق دیتا ہوں، سمندر کی تاریکی میں کوئی مچھلی بھوکی نہیں سونے دیتا ہوں۔ تو کیوں پریشان ہے؟ تو مجھ پر بھروسہ تو کر۔ ایمان نہیں ہمارے پاس، کہاں چلا گیا ہمارا ایمان؟ میں نے بتایا نا ایمان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، اس کو اللہ کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ نہیں یقین آتا ہے؟ 50 بار سنا ہوگا، میرے منہ سے بھی سن لو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، پہلا بیٹا اسماعیل ہاجرہ کے پیٹ سے۔